اللهم صل على محمد كما صليت على محمد اللهم بارك على محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم رب هذه الدعوة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج ذو الحج کی 8 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک پرسوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ جن کی جو نیک نیت ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ قربانی صرف جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی سے مراد ہے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دینا، اپنی زندگی، اپنی موت، اپنی قربانی، اپنی عبادات، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ یہ اللہ کے ایک نیک بندے کی یاد میں قربانی کی جاتی ہے۔ اللہ نے اسے ہماری معیشت بھی بنا دیا ہے۔ قربانی اربوں کا کاروبار ہے، اربوں خربوں کا کاروبار ہے، معیشت بھی بنا دی ہے، اور ساتھ عقائد کی درستگی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے میسر فرمائی کہ عقائد، عقیدہ، ہمارا خالق کون ہے، مالک کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو کس نے پیدا کیا ہے،
یہ جس کو پہچان ہو گئی، اس کے پاس جانور نہ بھی ہو اس کی قربانی ہو گئی۔ جس کو یہ علم ہو کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، سجدہ کس کو کرنا ہے، جھکنا کس کے سامنے ہے، نظر نیاز کس کی دینی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، سجدہ کس کو کرنا ہے، رکوع کس کو کرنا ہے، میری تمام معاملات کس کے لیے ہیں، اس کی دراصل درست انداز میں قربانی ہو گئی۔ جس بندے کو عقیدے کی سمجھ نہ ہو وہ 1000 جانور بھی کر دے، چاہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کیوں نہ کرے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یاد رکھیے سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں اس میں 2 ہی عقیدے ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں اور ہر مسلمان اس کا قائل ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ عبادت کے لائق میرا اللہ ہے اور اطاعت کے لائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدے کے معاملے میں ذرا بھی نرمی نہیں ہو سکتی۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ آپ بیان کرتے ہوئے توحید کے مسئلے میں بڑی شدت اختیار کرتے ہیں، کہ آپ کی تقریر میں الفاظ بڑے تیز ہوتے ہیں، اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میں ذاتی طور پہ اپنے اللہ سے حلف لے چکا ہوں، ہر مسلمان اور مومن کی طرح، کہ جب تک میری جسم میں جان ہے اور زبان میں قوت ہے اور میرا علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے میرے ساتھ، اللہ کی قسم ہے اور اس دن کے بنانے والے کی قسم ہے، والذی فلق الحب وبرا النسمۃ، جس نے دانے کو پھاڑا، جس نے روح کو پیدا کیا، اس کی قسم ہے کہ اس زبان سے اللہ کی توحید کے بارے میں ذرا بھی نرمی نہیں ہو سکتی۔ عبادت اور سجدہ معاملات علیحدہ چیز ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ قوت دینے والی ذات اللہ ہے۔ دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی قوت نہ کسی کا نقصان کر سکتی، نہ کسی کو فائدہ دے سکتی، نہ کسی کو پیدا کر سکتی، نہ مار سکتی۔ وقتی طور پہ وظائف کے اثر سے، چلوں کے اثر سے ہو سکتا ہے کسی کے معاملات خراب ہو جائیں یا درست ہو جائیں، لیکن سارا اختیار جسے مختار کل کہتے ہیں وہ سارا اللہ کا ہے۔ اللہ کریم سارے اختیارات کا مالک، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑے پیغمبر بھی نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَإِنْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالَكُمْ، اے پیغمبرو اگر تم شرک کر دو اللہ کریم تمہارے اعمال بھی ضائع کر دے۔ اگر پیغمبر عمل شرک کریں، ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم اپنی بستیوں میں، اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مرنے والے کو جو فوت شدہ ہے، مدفون ہے، بے جان ہے، جس کو غسل ہم خود دیتے ہیں، کفن ہم خود پہناتے ہیں، جسم میں جان نہیں ہوتی، آنکھوں میں چمک نہیں ہوتی، زبان میں قوت نہیں ہوتی، پاؤں چل نہیں سکتے، ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، دل دھڑک نہیں سکتا، دماغ کام نہیں کرتا، ان کو دفنانے کے بعد اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو اسی سے مانگنا شروع کر دے؟ دفنانے والا میں، جنازہ پڑھنے والا میں، اللہم اغفر لہ ورحمہ کہنے والا میں، کفن پہنانے والا میں، وہ بے بس ذات جتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، چاہے نبی ہو یا ولی ہو، جس کو قبر میں مدفن مل گیا، قبر مل گئی، یاد رکھیے اللہ کی قسم ہے میں اپنے پورے علم کے وثوق کے مطابق، اپنے قرآن اور حدیث کے مطابق، میں پورے اعتبار کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، نہ کوئی نبی دے سکتا ہے، نہ کوئی ولی دے سکتا ہے۔ جو مر گیا، قرآن کہتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی زندہ ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے اِنَّكَ مَيَّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيَّتُونَ، اے پیغمبر نہ آپ زندہ رہیں گے، نہ کائنات کا کوئی شخص زندہ رہے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں شہید زندہ ہوتے ہیں،
ان کی زندگی کیا ہے؟ ان کی زندگی یہ ہے کہ وہ جب اللہ کے راستے میں جاتے ہیں تو ان کو مردہ نہیں کہنا، بل ہم احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ کہاں ہے؟ اپنے رب کے ہاں۔ زندہ کہاں ہے؟ احیاء عند ربہم، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، مر جائیں، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولا عند ربہم ولا بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے، حوالے کا میں ذمہ دار، کہ رب کے پاس نبی بھی اگر زندہ ہے تو رب کے پاس دنیاوی زندگی ان کی ختم ہو گئی۔ اور مجھے بتائیے، نبی اگر زندہ ہے تو میں مصلی پہ کیا کرتا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے کس کی جرت ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، خطبہ دے دے؟ اگر کسی آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر زندہ ہیں تو جتنے دنیا کے مولوی ہیں سارے ہی گستاخ، جو نکاح پڑھاتے ہیں وہ بھی، جو جنازہ پڑھاتے ہیں وہ بھی، جو نماز کرواتے ہیں وہ بھی، جو خطبہ دیتے ہیں وہ بھی، سارے پھر اللہ کے رسول کے گستاخ ہیں۔ حضرت ابو بکر کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت ابو بکر کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ اول کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو بعد میں آئے، خلف ان سے ہے، خا لام فا عربی کا لفظ دنیا کے ان مولویوں کو سمجھ نہیں آتی، ان مفتیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ 3 حروف سے بننے والا خلف ان سے خلیفہ وہ کسے کہتے ہیں؟ میرا چیلنج ہے کہ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو اس وقت بنتا ہے جب اس کا اصل موجود نہ ہو، اصل موجود نہ ہو، نائب بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، جانشین بنتا ہے۔ ولی عہد کسے کہتے ہیں؟ ولی عہد کسے کہتے ہیں؟ اگر میں مر جاؤں تو میری جگہ یہ آئے گا۔ بادشاہوں کے مرنے کے بعد ان کی اولاد آتی ہے کہ نہیں؟ فرعون کا پورا خاندان، فرعون لقب ہے، ایک مرتا دوسرا آتا، دوسرا مر جاتا تیسرا آتا۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں، نائب اسے کہتے ہیں، ولی عہد اسے کہتے ہیں جو کسی اصل کے مرنے کے بعد آئے۔ اگر اللہ کے رسول زندہ ہیں، میں ان بھائیوں سے جو اس بات کے قائل ہیں کہ نبی زندہ ہوتے ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا، پھر مجھ اور آپ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں کہ نبی کی موجودگی میں مجھے بلاتے ہیں، کسی اور کو بلاتے ہیں۔ اگر آپ زندہ ہیں، اگر آپ کا وجود ہے، نبی کائنات فخر موجودات کا اگر آج وجود ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں، پھر یقیناً یہ بہت بڑی گستاخی ہے کہ ان کی جگہ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا راستہ وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، وہاں جو امام کھڑا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا پھر گستاخ ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول ہیں وہ پھر کھڑا ہوتا ہے، یا تو کہیں اجازت مل گئی۔ یاد رکھیے، جس کی یہ زندگی ختم، وہ دنیا کے نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ایک صحابی دور سے آیا، حدیث ہے، ایمان تازہ ہو جائے، اور وہ لوگ جن کو توحید کی دولت ملی ہے، اللہ کی قسم ہے بڑے خوش نصیب ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے جیسوں کے سامنے جھکتے ہیں، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسی سرزمین سے آیا ہوں، ایسی سرزمین سے کہ وہ لوگ اپنے بڑے کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرے دل میں خیال ہوا کہ اللہ کے رسول تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کو سجدہ کریں۔ رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے، ان مولویوں کے چکروں میں نہ پڑیں، یہ پیٹوں کی دکانیں ہیں، پیٹوں کے چکر ہیں، روزیوں کے سلسلے ہیں، بڑی بڑی گدیوں کے مالک، اربوں کھربوں کے مالک، کوئی برطانیہ میں بیٹھا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، جرمنی میں بیٹھا ہے، ڈنمارک میں بیٹھا ہے، کینیڈا میں بیٹھا ہے،
اس کے لاکھوں مرید ان کا خون چوستا ہے، ان کے فتووں پہ ہم لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، بیوقوف ہو جاتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا، اے صحابی، کیا جب میں مر جاؤں میری قبر کے پاس سے تو گزرے مجھے سجدہ کرے گا؟ صحابی کو کہا، صحابی کا عقیدہ اور رسول اللہ کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فوت ہو جاؤں، لفظ ہیں، میری قبر کے پاس سے تو گزرے، کیا تو میری قبر کو سجدہ کرے گا؟ آگے سے کہتا ہے، لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی قبر کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ کی زندگی تو ختم ہو گئی ہے۔ فرمایا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا کہ خامد کو سجدہ کرے۔ جو مر گیا وہ ختم، اس کی زندگی اللہ کے سپرد۔ پتہ نہیں وہ اس قبر میں موجود ہے کہ نہیں، جس گھڑے میں ہم دفن کرتے ہیں۔ کتنوں کے پیارے فوت ہوئے، کتنے اللہ کے نیک بندے چلے گئے۔ ان قبروں میں پتہ نہیں کون حقیقت، کسی نے آج تک قبر میں دیکھا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ اولیاء جن کو، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، علی حجویری صاحب ہیں، یہ نظام الدین اولیاء صاحب ہیں، معین الدین چشتی صاحب ہیں، پیران پیر عبد القادر جیلانی صاحب ہیں، یہ رحمہم اللہ تعالی، اللہ کے نیک بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا آج تک ان کی قبر میں کوئی گیا ہے؟ کسی کو حالات کا علم ہے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ زندہ؟ دلیل، براہین، وضاحت، بات، دلائل پیش کیجئے، اپنا عقیدہ خراب نہ کیجئے، اپنے اللہ کے سامنے کسی کے سامنے نہ جھکیے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکیے۔ ابراہیم کی زندگی کیا ہے؟ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کا وہ واحد پیغمبر جس کو اللہ خلیل اللہ کہتا ہے، تو میرا خلیل ہے، میرا پکا دوست ہے۔ اور اس کی دوستی کیا ہے؟ اپنا گھر، باپ بت کدا، باپ کا نام آزر، بعض لوگ کہتے ہیں جی طارق نام تھا، طارق، اور چچا کا نام آزر تھا جسے قرآن نے کہہ دیا۔ وہ کہتے ہیں جی نبی کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ نو نبی کا بیٹا اگر مشرک ہو سکتا ہے تو نبی کا باپ مشرک کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اٹھوں گا سب سے پہلے تو لباس سب سے پہلے ابراہیم کو پہنایا جائے گا، سب سے پہلے، سارے ننگے ہوں گے میں اور آپ۔ قیامت کے دن لباس سب سے پہلے کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ وہ اس اتارنے کے بدلے میں جب آگ میں پھینکنے لگے تو کپڑے اتار دیے گئے وہاں، تو ابراہیم وہاں کہیں گے، اللہ کو پکاریں گے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ابراہیم تجھے رسوا نہیں کروں گا، آج میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے دوزخ میں جائے گا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی؟ نبی کا باپ دوزخ میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کریم فرمائیں گے اپنے قدموں میں دیکھ، رسول پاک کی حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں، دنیا کے ان مفتیوں کو چیلنج اگر حدیث غلط ہو۔ فرمایا، اللہ فرمائیں گے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، جب وہ اپنے پاؤں کی قدموں کی طرف دیکھیں گے وہاں ایک بجو ہوگا جسے گھسیٹ کے اس کے پاؤں سے پکڑ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی چھوٹ نہیں ہے عقیدے کے مسئلے میں۔ آپ نماز پڑھیں، ہو سکتا ہے نہ پڑھیں، اللہ معاف کر دے۔ آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، اللہ نہ معاف کرے۔ آپ زکوٰۃ نہ دیں، اللہ کو ترس آ جائے، معاف کر دے۔ آپ کوئی حج نہ کریں، پیسے ہیں، عمرہ نہ کرے، پیسے ہیں، سب کچھ ہے، نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ ایک واحد ایسا جرم ہے، اگر آدمی کرتا رہے، توبہ نہ کرے، اللہ کریم معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ سارے جرم معاف کر دے گا۔ آج کیا وجہ ہے؟ یہاں میلے لگتے ہیں، عرس لگتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ مرے ہوں کے پاس جا کے مدد مانگی جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الحمدللہ رب العالمین۔ 5 وقت 17 رکھتے کم سے کم فرض، ان میں 17 مرتبہ اللہ سے عہد کرتے ہیں، اس سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں،
सुबहाना का तू पाक, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बेहम्दे का तेरी तारीफ, तबारा कस्मों का तेरा नाम बाबरकत, ताला जद्दों का तेरी शान बुलंद, ला इलाहा गैरों का तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। और उससे भी पहले कहा अल्लाहु अकबर, तू सबसे बड़ा है, तू हर वक्त सुनने वाला है। और रुकू से उठ के क्या कहा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तर्जमा नहीं आता तो तर्जमा सीख लें। अल्लाह ने सुन लिया उस शख्स को जिसने उसकी तारीफ की। जो नमाज में डायरेक्ट सुन सकता है वो डिजकोड के आदमी की नमाज के बाद भी सुन सकता है। समी अल्लाहु लिमन हमीदा का माना मौलवी नहीं बताएंगे, आप पूछें। सामिया फेल माजी, सुन लिया। अल्लाहु, अल्लाह ने, लेमन उस शख्स के लिए, हामिदहू जिसने अल्लाह की तारीफ की, जिसने उसकी तारीफ की। मुझे बताइए अल्लाह दोगला है कि हम नमाज में कहते हैं कि अल्लाह ने सुन लिया है, बगैर वास्तों के, बगैर सीढ़ियों के, बगैर कब्रों वालों के, बगैर पीरों और दरवेशों के। और मुझे कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। लोग कहते हैं जी तौहीद सख्त बयान करेंगे तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। मस्जिदों को भरना मेरे अल्लाह का काम है। वहां जाते हैं हरम पाक में, क्या कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कौन वहां ले जाता है, कौन वहां लब्बैक कहलवाता है? मस्जिदों को भी वही आबाद करता है जो खाना काबा को आबाद करता है। जो बैतुल्लाह को आबाद करने वाला वही डिजकोड की इस मस्जिद को आबाद करने वाला। और जिसका अकीदा दुरुस्त ना हो, याद रखिए उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, कोई मामला कबूल नहीं है। जब नमाज में अकीदा बना लिया कि अल्लाह सुन लेता है तो नमाज के बाद क्यों नहीं सुन सकता? कब्रें बनाई हैं, आस्थाने बनाए हैं, कच्ची पक्की कब्रें। और यहाँ एक मैं वजाहत कर दूं, यहाँ तो मकबरों की बातें हैं ना, ऊपर गुंबदों की बातें। कब्र बनाई, पक्का किया, चादरें डाली, ऊपर कमरा डाल दिया। अल्लाह की कसम है, कुरान मेरे सामने, दुनिया के सारे पीरों फकीरों दरवेशों को, और मैं बार बार चैलेंज क्यों करता हूं, ताकि आप लोगों का अकीदा दुरुस्त हो जाए। मुझसे पूछे अगर मेरी बात गलत हो, नहीं तो उनसे पूछे जिन्होंने आपके अकीदे खराब किए। और जिंदगी तो एक मर्तबा आनी, कोई सियासत के लिए मर जाता है, कोई दौलत के लिए मर जाता है, कोई इज्जत के लिए मर जाता है, कोई गैरत के लिए मर जाता है। वो कितना बड़ा है जो अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां देता है, अल्लाह की तौहीद के लिए अपने आप को बुरा भला कहलवाता है। लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते, लोग गालियां देते हैं, ताना तशनी करते हैं। लोग कहते हैं ये गुस्ताख आ गया, ये मुनकर आ गया। मुझे ऐसी मुनकरियत, मुझे ऐसी गुस्ताखी कबूल हो जो मेरे अल्लाह की तौहीद के लिए हो, जो मेरे अल्लाह की तौहीद के लिए हो। अल्लाह अकबर। जब सब कुछ मान के चले गए कि हाँ जी अल्लाह सुनता है, नमाज में 17 मरतबा कहा एक दिन में, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। हमने सुन लिया, अल्लाह ने सुन लिया हमारी बात। यहां वास्ते की कोई ज़रूरत नहीं तो किसी कब्र वाले की भी कोई ज़रूरत। क्यों मेले होते हैं, पूछा जाए। क्यों उर्स होते हैं, पूछा जाए। एक हदीस नकल करता हूं, उस दिन मैंने कोट की थी। मेरे रसूल ने फरमाया अला अला तुहर्रुर रिजाल रहाल, खबरदार नहीं जायज़ सफ़र करना, कूच करना, गिरोह बना के जाना, इल्ला इला सलासतिन, मगर 3 जगहों की तरफ। 3 जगह हैं जहां आप इबादत की गरज से, नेकी की गरज से, वहां आप नज़र की नीयत से जा सकते हैं कि जी मैंने नीयत मांगी है, मैंने कुर्बानी करनी है, जानवर कुर्बान करना है, देख देनी है, नज़र देनी है, न्याज देनी, पैसे देने, इबादत करनी है, रोज़ा रखना है। मेरे रसूल का फरमान सुन लीजिए और फिर अपने और मेरे अमाल पे गौर कीजिए। 3 जगह हैं, उनके अलावा ना किसी कब्र की तरफ जाया जा सकता है, ना किसी मैदान की तरफ जाया जा सकता है, ना किसी आस्थाने की तरफ जाया जा सकता है, ना किसी अल्लाह के नेक बंदे की तरफ जाया जा सकता है। सबसे पहले अल मस्जिदुल हराम, मस्जिद हराम, अल मस्जिदुल नबवी, मस्जिद नबवी, अल मस्जिदुल अक्सा, फ़लस्तीन, बैतुल मुक़द्दस।
ان تینوں جگہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ثواب کی نیت سے جانا حرام. رسول اللہ کا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مولا علی رضی اللہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ، رسول اللہ کے داماد، اللہ اکبر، بہادر، درویش، جری، خوددار، فقیر، کائنات میں ایسا بہادر شاید پیدا نہ ہو. وہ مولا علی فرماتے ہیں اپنے ایک دوست کو، جب یہ خلیفہ ہیں، ایک دوست ایک ساتھی کو کہتے ہیں، ابو الحیاج الاسدی نام ہے، ابو الحیاج الاسدی نام ہے. ان تمام قبروں والوں کو، ان مجاوروں کے لیے مولا علی کا فرمان سن لیجئے. کہتے ہیں نا یا علی مدد، ان کا فرمان سن لیجئے. مولا علی فرماتے ہیں کیا میں تجھے اس طرف نہ بھیجوں جس کے ساتھ رسول اللہ نے مجھے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کس کے ساتھ بھیجا تھا؟ فرمایا ما من قبر مشرف الا سویتہ ولا صورۃ الا تمسہ ولا صورۃ الا تمسہ، کہ رسول اللہ نے کہا ہے علی جا جو قبر اونچی نظر آ جائے اسے زمین کے برابر کر دے، جو صورت نظر آئے اسے مٹا ڈال. کیا وجہ ہے؟ اسی مولا علی کے نام پہ یہ شرک کے گڑھ بن چکے. وہ اللہ کا نیک بندہ، شہید امت، اور جس کے بیٹے حسین کے نام پہ لوگوں کی روزیاں لگی ہوئی ہیں، اس مولا علی کا فرمان کہاں گیا کہ جو قبر زمین سے اوپر ہو اسے ملیا میٹ کر دو، زمین کے برابر کر دو. یہاں پکی قبریں بنا دیں. کوئی ایک روایت صرف اس کتاب میں نہیں، چاروں مسالک، حنفی مسلک، دیوبندی مسلک، بریلی مسلک، مالکی مسلک، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، اور تو اور جعفریہ، فقہ جعفریہ. آپ دیکھتے ہیں نا ٹی وی پہ لکھا ہوتا ہے فقہ حنفیہ کے نزدیک یہ طلوع غروب ہے، فقہ جعفریہ کے نزدیک یہ طلوع غروب. فقہ حنفیہ سارے مسالک، اہل سنت کے، اہل حدیث کے، اہل تشیع کے، اللہ کی قسم ہے کوئی ایک روایت نہیں ہے جس میں پکی قبر کا وجود. کوئی ایک روایت. چیلنج ہے، آپ بتائیں سب کو کہ پکی قبر کا وجود، ثبوت کیا ہے؟ پکی قبر کہاں جائز ہے؟ اور ہم نے کہا نہیں، ہم نے ہر اس حکم کی نافرمانی کرنی ہے جو اللہ نے دیا ہے. ہم نے قبروں کو پکا کرنا شروع کر دیا. بیماری کے ایام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بیویاں پاس موجود ہیں. ام سلمہ وہ وہاں سے آتی ہے حبشے سے، آ کے اللہ کے رسول کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے وہاں ایک گرجا دیکھا جس کا نام ماریا ہے، گرجے کا نام، گرجا گھر جہاں عیسائی عبادت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا وہاں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی وہاں لوگ عبادت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے نیک بندے فوت ہو جاتے ہیں ان کی قبروں کو مسجد کی جگہ بنا لیتے ہیں، سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں. اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو قبروں کو پوجتے، ڈھیریوں کو پوجتے ہیں. ساری عمر گزر گئی، آپ اور میں 60 سال کی عمر ہو گئی، جب سے ہوش آئی ہے بابوں کے سامنے سر جھکاتے، ہاتھ باندھتے، تعویذ باندھے ہوئے، دھاگے باندھے ہوئے، گلوں میں لٹکائے ہوئے، کسی نے گھنگریاں پہنی ہوئی، کسی نے جناب اپنے پیر کے تصویر گھر میں لگائی ہوئی، کسی نے جناب یا اللہ کے مقابلے میں دنیاوی شخصیات کو لکھ دیا. ساری عمر گزر گئی، ماتھوں پہ محراب پڑ گئے، سجدے کرتے کرتے اللہ کی پہچان نہ ہوئی، شخصیات کے پیچھے بھاگتے رہے. اللہ کریم قیامت کے دن ملے گا، ساری نمازیں ضائع، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، ساری عبادت ضائع ہو جائے گی. اس بزرگ کی چاہے داڑھی کیوں نہ رکھی ہو جس کو اللہ کی پہچان نہ ہو، اللہ کی توحید نہ آتی ہو. بات بڑی تلخ، جو نئے بھائی آئے ہیں ان کے لیے بڑی تلخ بات ہے جی، بڑے سخت الفاظ ہیں. یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات سیرت ابراہیم کی ہے، یہ بات رسول اللہ کے عقیدے کی صلی اللہ علیہ وسلم.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں گئے، صحابہ ساتھ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ایک ذات انوات مقرر کر دیں، ایک درخت بنا دیں، ہم اپنے ہتھیار وغیرہ اس پہ لٹکا دیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیجیے جس کو ہم مقدس سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کی طرح ہو گئے، اور میں مکے سے کیوں آیا ہوں، میں نے جنگیں کیوں لڑی ہیں، میں نے ماریں کیوں کھائی ہیں، میری 2 بیٹیوں کو طلاقیں کیوں ہوئی ہیں، میں رسول اللہ کی 2 بیٹیوں کو طلاقیں۔ بڑا برا ہے یہ لفظ، کسی کی بہن یا بیٹی کو طلاق ہوئی ہو اسے اس دکھ کا پتہ۔ ہم لڑتے طلاق کس معاملات پہ کہ جی پیسے کم دیے، مہر کم دیا، زیور کم لے کے آئی، جہیز کم لے کے آئی۔ ہماری طلاقیں اس بات پہ ہوتی ہیں، اور رسول اللہ کی بیٹیوں کی طلاقیں اللہ کی توحید پہ ہوتی کہ ابو لہب کے آپ کا سگا تایا، اس کے 2 بیٹوں کے گھر میں رسول اللہ کی 2 بیٹیاں ہیں، ام کلثوم اور رقیہ۔ ہماری بیٹیوں بہنوں کی طلاقیں ہوتی ہیں دنیاوی معاملات کی وجہ سے، کیوں جی؟ اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو طلاق اللہ کی توحید کی وجہ سے ہوتی۔ ابھی بھی توحید سمجھ نہ آئے مسلمان کو، وہ پاک ہستی، منزہ ہستی، عرفہ ہستی جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے۔ مکے میں گھر چھوڑ کے آئے، جب فتح مکہ کیا اپنا گھر کا مطالبہ نہیں کیا، جسے اللہ کے لیے چھوڑ دیا اسے مانگنا بھی حرام۔ دور دور سے صحابی چل کے آتے، مارے کھاتے۔ بلال کو دیکھیے، پتھر مارے جاتے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا، گھسیٹا جاتا، کالے رنگ کا چپٹی ناک والا جو شین اور سین میں فرق نہیں کر سکتے تھے، اور اس کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہوتا احد احد احد۔ مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، جب زیادہ گرمی ہوتی اوپر پتھر رکھے جاتے، اور اللہ نے اس کو اس توحید کا بدلہ یہ دیا ہے۔ جب فتح مکہ ہوتا ہے، آپ کا خاندان بھی ہے، اذان کے لیے کسی کو بھی کہہ سکتے تھے، کہا بلال کہاں ہے، بلال کہاں ہے؟ اسے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھایا، آج یہاں پکار، تو کل زمین پہ لیٹا ہوا آج کہتا تھا، آج یہاں کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہے، اللہ کی اذان کی۔ مجھے اور آپ کو اگر اب بھی توحید کی سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر افسوس کیا جا سکتا ہے۔ ڈگریاں ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جج ہیں، فوجی ہیں، کمانڈر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، ڈگریاں ہیں، ماسٹر ڈگریاں ہیں، سب کچھ ہے، مکینک ہیں بڑی بڑی چیزوں کے، اور سمجھ نہیں آتی کہ اپنے جیسوں کے سامنے لیٹ جاتے، اپنے جیسوں کے سامنے سجدہ کرتے، اپنے جیسوں کو نفع نقصان کے مالک سمجھتے، ان کے تعویذوں کو اپنے لیے برکت کا سبب سمجھتے کہ تیری نظر کرم سے میرے کام ہو گئے۔ کہاں عقیدہ گیا؟ اس قربانی کا کیا فائدہ ہے کہ یاد تو ہے ابراہیم کی، جنہوں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا، جنہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ کیوں بھائیو؟ اس قربانی کا کیا فائدہ ہے جس قربانی میں شرک؟ ابھی اللہ کے نام پہ قربانی کر کے گیا ہے تو عصر کا وقت نہیں ہوا کہ پیر صاحب کے گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہوئے، تعویذ پہنتے ہوئے، کہاں قربانی گئی؟ کہاں عقیدہ گیا؟ اور ابراہیم کو دیکھو، اس نے کہا گھر بھی چھوڑ دیا، باپ کو بھی چھوڑا، ماں کو بھی چھوڑا، آگ میں بھی کود پڑا، وہاں سے چلا، ہجرت کی، علاقہ چھوڑ دیا، پیاروں کو چھوڑا۔ اپنی سرزمین کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کسی نے آج تک اپنی سرزمین کو چھوڑا؟ جو لوگ مکان فروخت کر کے جاتے ہیں، 20 سال رہے ہوں کسی جگہ، جاتی دفعہ ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور ہوتے ہیں۔ وہ جہاں پیدا ہوئے، جن گلیوں میں کھیلتے رہے، جن دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں رہیں، ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کس لیے؟ کہ ایک اللہ کو ماننے والا۔ پھر اللہ کہتا ہے اپنے اس بیوی اور بچے کو بے آب و گیا میں چھوڑ کے آؤ، وادی میں چھوڑ کے آؤ۔ اللہ کی توحید کی خاطر وہاں چھوڑ کے آئے۔ پھر ایک دن آتا ہے اسی بیٹے کے گردن پہ چھری چلاتے، ایک اللہ کے لیے، اس کی توحید کے لیے۔ اور اب بھی قربانی کرنے والے کو یہ مقصد سمجھ نہ آئے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ یاد رکھیے، قربانی کا مقصد ایک اللہ کو پکارنا،
کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی اور کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے مجھے لے لیں، میں آیات پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں بڑا علم ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ علم میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ یہ علم میرا نہیں ہے، کسی نبی کا علم اس کا نہیں ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اب بت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ قبر اور بت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں دلائل سے بات کرتا ہوں، قبر اور بت میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں 3 قسم کے لفظ آئے ہیں بتوں کے لیے، 3 لفظ۔ وثن نمبر 1، صنم اور نسب، یہ 3 لفظ آئے ہیں۔ وثن، صنم اور نسب، اس کے علاوہ بتوں کے لیے کوئی لفظ نہیں آئے۔ ان کا معنی کیا؟ میں آپ کو معنی بتاتا ہوں، پھر مجھے بتائیے قبر اور بت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وثن کہتے ہیں اس بت کو جس کی کوئی شکل نہ ہو، جس کی کوئی شکل نہ ہو، رنگ روگن نہ ہو، ویسے ہی عقیدتاً کوئی چیز بنا کے رکھ دے۔ صنم اس بت کو کہتے ہیں جس کی باقاعدہ شکل ہو، جیسے ہماری بتوں کی مورتیاں ہوتی۔ اور نسب اس چیز کو کہتے ہیں جسے کھڑا کر دیا جائے، درخت ہے، پتھر ہے، قبر ہے، اسے کھڑا کر دیا جائے، نہ وہ درخت سن سکتا ہے، نہ پتھر سن سکتا ہے، نہ جو قبر میں مدفن شدہ آدمی سن سکتا ہے۔ مجھے لے جائیے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ولی کی قبر پہ، وہ میری اس آواز کا جواب دے دے، آپ کی آواز کا جواب دے دے، پیسے میں بھروں، آپ دنیا کے کسی ایک شخص کا نام بتائیے کہ سب سے بڑا ہے یہ، اگر وہاں سے آواز آ جائے میں مجرم، جیسے بت نہیں سنتا ایسے کوئی مرگ پہ پڑا ہوا نہیں سن سکتا، فوت شدہ نہیں سن سکتا، جو مر گیا ختم، اللہ کے حوالے۔ ما یشعرون ایان یبعثون، قرآن کہتا ہے 21واں پارہ، 20واں پارہ اور 21واں پارہ، کہ جن کو آپ پکارتے ہیں نا ان کو یہ بھی علم نہیں ہے ہم نے کب اٹھنا ہے۔ آپ تو پکارتے ہیں نا اس کو یہ بھی علم نہیں کہ کب اٹھانا ہے ہمیں اللہ نے۔ اور سورہ حج کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اگر کوئی ہو جو بڑے دلائل سے گفتگو کرتا ہے، سیڑھیوں کو قائل ہو جی، جیسے بڑے سے ملنا ہو، چھوٹی سیڑھی پھر بڑی پھر بڑی پھر بڑی پھر اصل مقصد تک پہنچتے ہیں، ان کے لیے ایک دلیل ہے۔ سورہ حج نوٹ کر کے لے جائیے، آخری صفحہ ہے سورہ حج کا۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ضربا مثل، ایک مثال بیان کی گئی، ان فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولا واجتمعوا لہ، اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، بغداد کے پیر، پھر صحرا کے پیر، ہندوستان کے، پاکستان کے، 7 بر و اعظموں کے بڑے بڑے پیر و مرشد اکٹھے ہو جائیں، قرآن کہتا ہے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اس سے بھی بڑا چیلنج، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، یہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے نا، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، کھانا کھا رہے تھے، اس نے اس میں سے کچھ چیز لے لی، مکھی بیٹھ کے اڑ گئی، لا یستنقذوہ منہ، وہ اس سے، مکھی سے وہ چیز بھی واپس لے سکتے۔ آپ تو کہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ 6 فٹ کا انسان کیسے بنا سکتے ہیں؟ 6 فٹ کا انسان کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ کا بیٹا کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں، ہم جاتے ہیں وہاں سے تعویذ لیا ہے فلاں صاحب کا، کسی قبر پہ جاتے ہیں، درخت سے اگر وہاں سے بیر گرے تو بیٹا ہو جاتا ہے، پتا گرے تو بیٹی ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہے۔ مجھے بتائیے عیسائیوں اور یہودیوں کو کون اولاد دیتا ہے؟ ہندوؤں کو کون اولاد دیتا ہے؟ سکھوں کو کون اولاد دیتا ہے؟ مشرکوں کو کون اولاد دیتا ہے؟ دنیا میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اور مشرک تو اللہ کو مانتا ہوتا ہے نا، بس واسطے بناتا ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، جسے داہریہ کہتے ہیں، جیسے چائنا والے، وہ کہتے ہیں کہ جی کائنات خود بنی، ان کو رزق کون دیتا ہے؟
ان کو بچے کون دیتا ہے؟ کیوں جی بولتے نہیں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ آپ کی گواہی آپ کے لیے نجات کا باعث ہوگی، اور ان کو بچے کون دیتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور غیر مسلموں کو اولاد کون دیتا ہے جی؟ تو یہاں ہمارے رکھے ہوئے ہیں بچوں کے ڈپو کھلے ہوئے ہیں، اور جو ان غیر مشرکوں کو غیر مسلموں کو جو رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو بھی اولاد دے سکتا ہے۔ بیٹی اور بیٹا اس کے اختیار میں، اور جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ برسوں سے پھرتے ہیں، اور بے اولادوں سے پوچھئے، وہ برسوں سے پھرتے ہیں، علاج کروا کروا کے، تعویذ کروا کروا کے، دم کروا کروا کے، وظائف پڑھ پڑھ کے، اولاد نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے چاہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، چاہے بیٹا دے دے چاہے بیٹی دے دے، او یجعل من یشاء عقیما، اگر اللہ چاہے ساری زندگی اولاد ہی نہ ہو۔ اللہ سے دعا ہے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اس ساری باتوں کا خلاصہ اور حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کو اس کے ظن کے مطابق، گمان کے مطابق دیتا ہوں۔ آپ کسی پتھر سے مانگے مل جائے گا، دینے والا اللہ ہے۔ کسی قبر سے مانگے مل جائے گا، دینے والا اللہ ہے۔ لیکن خرابی کیا ہوگی؟ چیز مل جائے گی، عقیدہ خراب ہو جائے گا، عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ قبر منتظر ہے مشرک کے لیے، جتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، عبادت گزار کیوں نہ ہو، قبر وہاں تیار ہے، سام بچھو تیار ہے۔ جو بندہ جس کو اللہ کی توحید کی سمجھ نہیں آتی ہے اس کے لیے قبر منتظر ہے۔ یہ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا جسم وہ میرے اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ ذات کریم جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے، اسی پہ عقیدہ ہے، اسی پہ قربانی ہے، اسی پہ نماز ہے، اسی پہ زکوٰۃ ہے، اسی پہ عبادت ہے، اسی پہ صدقہ ہے، اسی پہ خیرات ہے، اسی پہ حج ہے، اسی پہ عمرہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اللہ سے دعا ہے اسی عقیدے پہ موت، اسی عقیدے پہ زندگی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔